बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल व करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर वाफियत से होंगे। इस्लाम दीन फितरत है और दीन इस्लाम को लाने वाले जनाब रसूल खुदा और उनकी आल, जिन्होंने हम तक इस्लाम पहुँचाया, इस्लामी तालीमात पहुँचाई। मगर जनाब रसूल खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक और दूसरा मेरे अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे तो कभी नहीं भटकोगे। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमारा माशरा रोज़ाना की बुनियाद पे तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है और इस कदर हम पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं कि उससे निकलने की कोई राह नज़र नहीं आती। लेकिन ऐसे में अगर हमारे उलमा इकराम, हमारे वो लोग जो हमारी ज़िंदगियों के मालिक बन के बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है, अगर वो चाहें खुलूस नियत से, खुलूस दिल से, तो कोई वक्त दूर नहीं जब हमारा माशरा भी जो है एक बेहतरीन माशरा बन जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि तालीमात कुरानी दी जाए, आले मोहम्मद की जो तालीमात है उन पर सख्ती से अमल किया जाए। हम बहुत सारी बातों में गैर मुस्लिम ममालिक की जो है वो वीडियोस शेयर करते हैं। बहुत सारे मामलात में गैर मुस्लिम लोगों की जो वीडियोस हैं, उनकी जो हिकायात हैं, उनके जो अक़वाल हैं, उनकी चीज़ें हम बड़े फ़ख्र से शेयर करते हैं और कहते हैं कि देखो फ़लाँ मुल्क में ये क़ानून है, फ़लाँ मुल्क में ये क़ानून है। गुज़श्ता रात किसी वेल विशर ने, मोहब्बत करने वाले ने एक वीडियो शेयर की, जिसे देख के पहले तो मैं बहुत देर रोती रही, मेरी आंखें नम हो गई और यही सोचती रही कि परवरदिगार, तूने हमें दर अहले बैत से वाबस्ता रखा, तूने हमें दर अहले बैत दिया, तूने हमें हुजूर और उनके आल, उनके बच्चे इतने प्यारे, इतने मुक़द्दम, इतने मोतबर हमें दिए कि अगर हम उनकी तालीमात, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना फिरना अपने ऊपर बिल्कुल उस तरह से कर लें जिस तरह वो करते थे। चले हम खाकी हैं, हम गुनहगार हैं, हम उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं कि कतरा कतरा दरिया बनता है। अगर हम कुछ बातें उनकी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें तो यकीन जानिए मेरा माशरा बेशुमार बुराइयों से, नाउम्मीदियों से दूर हो सकता है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम नॉन मुस्लिम्स की वीडियोस शेयर करते हैं और उनको दाद देते हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक इस्लामी जमहूरिया ईरान नामी मुल्क है जहां आवाम को बेहतर इंसाफ मिलता है, जहां आवाम को उनकी बुनियादी ज़रूरियात बहुत कम कीमत पे मिलती हैं, जहां वहाँ के उलमा और जो हुक्मरान हैं उन्होंने अवाम की ऐसी तरबियत की है कि पुरअमन पुरसकून माहौल है। जो लोग ईरान जाते हैं वो वहाँ का सारा अपनी आँखों से उन्होंने देखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं कि किस तरह जेल में कैद मामूली जराइम करने वाले जो मुल्ज़िमान हैं उनकी किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, उनको किस तरह से बाइज़्ज़त शहरी बनाया जाता है, उनको किस तरह माशरे में अच्छा मुकाम दिलाने के लिए हर शख्स अपनी कोशिश करता है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं मज़ीद आपसे बात करूँगी। ज़रूरी ऐलान गौर से सुनिए। जिन अफराद के नाम लिए जाएं, ये अफराद जेल के मरकजी दफ्तर में हाजिर हों, उनसे जरूरी काम है। अस्सलामु अलैकुम। स्पीकर पर मेरा भी नाम लिया गया। आपका नाम? अल्लाह का एक बंदा आपका जामिन बन रहा है।
ایک بہت اعلیٰ انسان ہے، آپ کے نزدیک لوگوں میں سے ہے۔ آقائے محترم، میرا تو کوئی نزدیکی نہیں۔ آپ کی ضمانت کے لیے ایک درخواست لکھتے ہیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی اور آپ قید سے رہا ہو جائیں گے۔ میرا تو نہ کوئی ضامن ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ افسر صاحب، میرا ایک بیٹا بیمار مریض ہے، ان کی روٹی روزی لانے والا صرف میں ہوں۔ میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی چوری پر مجبور ہوا۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں۔ آپ یہاں دستخط کر دیں۔ لیکن ہماری ضمانت کس نے لی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ نہیں، یہ خدا کے بندے یہاں دفتر میں ہیں۔ وہ آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ خدایا، آخر کون ہے وہ؟ السلام علیکم۔ میں آپ کی غربت پہ قربان جاؤں مولا رضا۔ مولا رضا نے آپ کی ضمانت کی ہے اور اب آپ آزاد ہیں۔ مولا، ہماری بھی روز محشر ایسی ہی ضمانت کیجیے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کے شاید آپ کی بھی وہی کیفیت ہوئی ہوگی جو میری تھی، جسے دیکھ کے میں نے آپ سے کہا کہ میں کافی دیر روتی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اور میری آنکھوں سے جب آنسو بہے تو میں یہی کہتی رہی کہ یا مولا رضا، کاش میرے پاکستان میں بھی کچھ ایسے آپ کے چاہنے والے ہو جائیں جو ہماری معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ تو کوشش کریں، کچھ تو جد و جہد کریں۔ ناظرین، ہمارے جو جیل ہیں، عقوبت خانے ہیں، وہ بھرے پڑے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے جنہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا۔ ہماری جیلوں میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے روٹی چرائی اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن جن کی وجہ سے روٹی چرائی ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ بہت سارے ہمارے جیلوں میں ایسے لوگ ہیں جو ذاتی اناد اپنے رشتہ داروں کی، محلے داروں کی، اڑوس کی، پڑوس کی، جان پہچان والوں کی ذاتی اناد میں پولیس والوں کو پیسہ کھلا کے، پرچے کٹا کے اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور وہ جیلوں میں سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایسے جرائم کیے ہیں معمولی، جن کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں، لیکن وہ اس قید میں جا کے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مالک آزادی دے دے، اب انشاءاللہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ سسٹم نہیں ہے، ہمارے یہاں تربیت کا نظام نہیں ہے، ہمارے یہاں عدل و انصاف نہیں ہے، تو چنے کے ساتھ گھن پستا ہے۔ جو لوگ سدھرنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، وہ بھی جیلوں میں جو ہے سڑ رہے ہیں، اور ایک معمولی سے گناہ کے بعد یا تو ان کی میتیں باہر آتی ہیں یا پھر وہ اتنے بزرگ ہو جاتے ہیں
کہ ان کے زندگی کے قیمتی سال جو ہیں وہ جیل کی چار دیواری میں گزر جاتے. اکثر ایسا ہوا ہے کہ جھوٹے مقدمات سے جب لوگ رہائی پاتے ہیں، جیسے اب سے کچھ عرصے پہلے ایک بابا جی تھے، وہ تقریباً 70 سال کے ہو کے باہر آئے، اور ان کے مطابق کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت میری عمر تقریباً 30 سال تھی. ان بابا جی کے لیے جب آرڈر ہوئے عدالت سے کہ آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے، تو ان بابا جی نے جج صاحب سے کہا کہ آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ میں بے گناہ تھا، آج آپ مجھے رہائی دے رہے ہیں، میری زندگی کے 35 سال کون لٹائے گا کہ میں ایک گبرو جوان شیر سا اس جیل میں آیا تھا، اور آج میں 70 سال 65 سال کا بزرگ ہو کے جا رہا ہوں. میری زندگی میں بچا ہی کیا ہے؟ نہ تو میرا کوئی خاندان ہے، نہ میری کوئی فیملی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں باہر جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں کس طرح سے اپنی قوم کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، کس طرح سے تربیت کی جاتی ہے، اور کس طرح سے ان کا اتنا حسین معاشرہ ہے. ناظرین، میں 5 مرتبہ ایران گئی ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ. آپ یقین کیجئے، میرے وہ جو اہل سنت دوست احباب ہیں، جب میں ایران سے آتی ہوں وہ مجھ سے وہاں کے سفر کی باتیں پوچھتے ہیں، وہاں کا سب کچھ پوچھتے ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ ایک بار ایران ضرور جانا، یقین جانو تمہیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا. اور ایسا ہوا ہے کہ میرے بہت سے دوست میرے ساتھ ایران گئے اہل سنت کے، اور خود بھی گئے، اور انہوں نے آ کے یہی کہا کہ نجم زہرا، تم صحیح کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے. ہم آل رسول کا در چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اس لیے تفرقوں میں بٹے ہیں. تو ناظرین، ایران کی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. آپ سے التماس ہے آپ بھی دعا کریں، اور میں بھی دعا کروں گی کہ ہمارے پاکستان کے بھی جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس ملک سے محبت ہو. ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے جیل کے وہ حکام جو لوگوں کو گاجر مولیوں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح جیلوں میں ڈال تو دیتے ہیں، ہمارے پولیس حکام، لیکن ان کو سدھارنے کی، ان کو معاشرے میں ایک اچھا شہری بنانے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی موم کرے، اور وہ کوشش کرے انسانیت کو بچانے کی. تو اجازت چاہوں گی، اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے. اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.